السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابن الوقت کا خلاصہ بتائیں گے، یا آپ اس پر نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں، خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد کا ایک خوبصورت ناول ہے، یعنی اس ناول کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد، اور ناول کا نام ہے ابن الوقت، جس میں انہوں نے ابن الوقت کے مزاج، حالات، وضع، قطع وغیرہ کے بارے میں لکھا ہے۔ نذیر احمد کا یہ ناول بالکل نئی وضع کا ہے اور انتہائی دلچسپ ہے، جس میں انگریزی تہذیب و تمدن کی اندھی تقلید کے نتائج دکھائے ہیں۔ اس میں جو مین کیریکٹر ہے اس کا نام ہی ابن الوقت ہے، اور اس میں انگریزی تہذیب و تمدن کی اندھی تقلید وغیرہ بتائی گئی ہے۔ ابن الوقت کا کردار اس خاص صفت کا مجسمہ ہے جو اس زمانے میں ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ ناول جس وقت لکھا گیا تھا اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ناول لکھا گیا تھا۔ اگرچہ نذیر احمد نے الحقوق الفرائض میں ابن الوقت سے مراد خود اپنے آپ کو لیا ہے۔ انہوں نے جو ایک کریکٹر واضح کیا تھا اس ناول میں، انہوں نے اپنے بارے میں ہی خود کو تصور کر کے لکھا تھا، لیکن نذیر احمد نے اپنی وضع اس حد تک نہ بدلی تھی کہ ان کو ابن الوقت سمجھا جائے۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابن الوقت کے پردے میں سر سید پر چوٹ کی گئی ہے، لیکن یہ صرف قیاس ہی قیاس معلوم ہوتا ہے۔ نذیر احمد کے بقول میں نے انگریزی وضع اختیار کرنے والوں کو گالیاں دی ہیں، اس سے مراد کوئی مخصوص شخص نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ سر سید کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نذیر احمد کے بارے میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ بات اب تک پتہ نہیں چل سکی کہ یہ ناول کس کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا گیا تھا۔ ابن الوقت میں حجت الاسلام کی زبان سے نذیر احمد نے اپنے دینی عقائد کا اظہار کر دیا ہے۔ ان کی نگاہ میں دیندار کو صرف عابد و زاہد ہی نہیں بلکہ دنیاوی فہم و فراست سے بھی آراستہ ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ نذیر احمد نے اس ناول میں کچھ مسلمانوں کے لیے ایسے مخصوص رویوں کو اپنا موضوع بنایا ہے جنہوں نے خوشامد، چاپلوسی اور خود پرستی کو ترجیح دی ہے۔ اس ناول کے کردار اپنی ذاتی حیثیتوں میں آج بھی ہمارے معاشرتی اسٹیج پر دندناتے نظر آتے ہیں، جس سے اس ناول کی ہمہ گیری کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بس کہا جا سکتا ہے کہ نذیر احمد کا یہ ناول ابن الوقت کا ایک خوبصورت و عمدہ ناول ہے، اور اس میں سادگی، دلکشی، خوبصورتی، انفرادیت، لطف و مزاح، شوخی، ظرافت، روزمرہ محاوروں کا استعمال، اصلاحی و مقصدی پہلو، ماحول، منظر نگاری، غرض، سب کچھ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب کی تاریخ میں ابن الوقت کو ایک منفرد و ممتاز مقام حاصل ہے۔